پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. وحید صاحب میں اس نقطے پر کہ ہوتا کیا ہے میں مزید بحث میرے خیال میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیونکہ میں معلومات پہنچانا چاہتا ہوں. جس پر الزام لگا مجسٹریٹ نے کہہ دیا یہ مرتکب ہوا ہے, اس کو سزا ہے, اس کے بعد کیا ریمیڈی ہے کہ فوراً وہ تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا ہے, عمر قید ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے اس کا؟ سر گزارش یہ ہے کہ پروسیجر یہ ہے کہ چالان پیش ہوا, نقول دی گئی, فرض جرم لگے گا, اس سے پوچھا جائے گا ملزم سے, کورٹ آف سیشن اس کیس کو کرے گی, مجسٹریٹ نہیں کر سکتا. مجسٹریٹ ایک نیچے کی عدالت ہے جو شروع کی پروسیڈنگز کو دیکھے گی. ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج پوچھے گا کہ آپ نے ایفنس کیا, کہے جی میں نہیں کیا. اگر وہ کہے میں نے کیا ہے تو وہ کنوکٹ ہو جائے گا جو لا ہے اس کے مطابق. اگر وہ کہے نہیں تو کورٹ کہے گی ٹھیک ہے بھی پراسیکیوشن ایویڈنس لے. شرطیں ہوں گی, ایک 342 کا بیان ہوگا, ساری ایویڈنس اس کے سامنے لائی جائے گی, وہ ڈینائی کرے یا ایکسیپٹ کرے. پھر اس کا 340 ضمن 2 کا ایک ہے کہ اوتھ کے اوپر وہ کہے کہ جناب میں قسمن یہ کہتا ہوں کہ یہ بیان جو آپ نے فرمایا جی. اور اس کے بعد فائنل بحث ہوگی اور ججمنٹ آئے گی ایکویٹل کی یا پنشمنٹ. اگر پنشمنٹ ہو گئی تو اس کی پھر اپیل ہے 410 سی آر پی سی کے تحت. سی آر پی سی ضابطہ فوجداری کی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں وہ اپیل کرے گا. اگر اپیل بھی اس کی خارج ہو جاتی ہے تو پھر آنریبل سپریم کورٹ میں وہ لیو ٹو اپیل دائر کرے گا جو کہ فائنل. ایک بات یہاں بڑی مناسب, کرمنل لا میں قرآن کے اوپر یا قسم تسلی کے اوپر اجازت نہیں ہے نہ تفتیش کرنے کی نہ فیصلہ کرنے کا. دفعہ ہے 163 قانون شہادت آرڈر 1984 جس میں یہ ہے nothing in this article shall apply to law relating to the enforcement of حدود اور ادر کرمنل کیسز. یہ نہیں ہو سکتا کہ تفتیشی افسر کے آپ قرآن اٹھائیں جی آپ نے قتل نہیں کیا, بلاسمی نہیں کی, وہ کہہ جی میں اٹھا لیتا ہوں. انہوں نے کہا کرمنل سائٹ پہ کورٹ بھی نہیں فیصلہ کر سکتے, سول میں کر سکتی ہے. لیکن جو پاکستان کا قانون ہے جو کہ اسلامی ہے, یہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت کہ وہ کبھی اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ قسم تسلی. نو ایویڈنس اگر ہے اور لیگل ایویڈنس ہے, کورٹس لیگل ایویڈنس کے اوپر اس کی فیٹ کا فیصلہ کریں. تو وہ جو جس حلف کا آپ فرما رہے تھے اس کا پھر کیا کتنا مؤثر ہے اس تنازع میں؟ یہ جو معاملہ ابھی کہا ہے وکیل صاحب بالکل درست ہے کہ جو معاملات قتل کے ہیں, حدود کے ہیں, وہاں پہ وہ اپلائی نہیں ہوگا. ٹھیک, لیکن اس کیس میں ہوگا یا نہیں ہوگا. کسی کیس میں نہیں ہوگا. کرمنل کسی کیس میں نہیں کسی کیس. اچھا, اب سپریم کورٹ تک معاملہ جا پہنچا. سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ میں پہلے لیو ٹو اپیل آپ کو کرنی پڑے گی. آنریبل سپریم کورٹ پہلے یہ دیکھے گی کہ اس کیس میں لیو یعنی اجازت کہ جی میں اپیل کر رہا ہوں اس فیصلے کے خلاف جو ہائی کورٹ کی ہے یا نیچے کی. سپریم کورٹ پہلے دیکھے گی کہ یہ کوئی ایسا کیس ہے جس میں لیو گرانٹ کی جائے. اگر تو لیو گرانٹ کی جاتی ہے تو پھر اس کو سنا جائے گا کیس کو, اور نیچے کی جو دونوں ججمنٹس ان کو دیکھا جائے گا کہ یہ قانون کے مطابق ہیں, ایویڈنس سفیشینٹ ہے اس کیس پہ جو کنوکشن لوور کورٹ نے اور آنریبل ہائی کورٹ نے دی ہے. اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ کیس ٹھیک سزا ہوئی ہے تو لیو بھی گرانٹ نہیں ہوگی, یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. وہیں سپریم کورٹ جب لیو گرانٹ نہیں کرے گی تو وہاں پہ معاملہ جا کے ختم ہو جائے, اس وقت پارڈن نہیں ہوتا ہے. پارڈن نہیں ہو سکتا. پارڈن نہیں ہو سکتا. اچھا, اب پارڈن کے لیے پریزیڈنٹ کا اختیار ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, میں اس کو نہیں جانا چاہتا, اس کو فی الحال. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے یہ سنتے ہیں کہ جو بھی توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی بات کرے گا یا اس کو ختم کرنے کی بات کرے گا وہ بھی توہین رسالت کا مرتکب کہلائے گا. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ توہین رسالت کا یہ جو قانون ہے یہ کتنا اہم ہے ان تمام لوگوں کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ہی فکر میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوگا اس کو ہم اپنے ہاتھ سے مار دیں گے. اب یہ اپنے ہاتھ سے مارنا اس کا تو اس قانون میں مجھے کہیں پہ گنجائش نظر نہیں آئی. اس کے اوپر شرع کیا کہتے ہیں؟ اس قانون میں نہیں بلکہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے اس کی. اسلام کا جو قانون ہے کرمنل لا وہ یہ بتاتا ہے کہ سارے معاملات کے اندر جج اس کا فیصلہ کرے گا. اگر آپ قانون لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو قانون کا کام کیا ہے؟ اس لیے اسلامی شریعت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ سارے معاملات جو کرمنل لا کے ہیں they have to go through the process and only judge will take action on that. یہاں یہ بات بھی میں چاہتا ہوں واضح کرنا کہ ہماری ہر بات آگے ٹوٹ رہی ہے مس یوز آف لا کے اوپر ٹھیک اور پروسیجر کے اوپر. مس یوز آف لا تو ہر چیز کا ہو رہا ہے ہمارے ہاں. ڈز دیٹ مین وی ریموو آل دوز لاز فرام دا بک؟ بالکل وی کین ناٹ. جس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک اے پازیٹیو اپروچ آف ایجوکیٹنگ پیپل
educating those who deal with law as well. So they think in positive terms, not in negative terms. یہی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ قانون ہے کیا، اور وہ قانون ذرا وحید صاحب سے میں دوبارہ پوچھتا ہوں، اس کے بعد میں جسٹس صاحب کے پاس جاؤں گا. تو یہ جو ہم آج کل سن رہے ہیں کہ رحمان مالک صاحب نے جس طرح کہہ دیا کہ میرے سامنے اگر کوئی مرتکب ہوگا توہین رسالت کا تو میں اپنے ہاتھ سے مار دوں گا، وہ انلیگل ہے. وہ کسی کو اسٹیٹ میں اگر آپ یہ اختیار دے دیں کہ جو لا ہے اور جو عدالتیں ہیں، جو پروسیجر ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق ہوگا. اگر آپ نے پھر تو جنگل کا قانون ہو گیا نا. اسلام میں بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ خود اس کو قاضی فیصلہ کرے گا، ایویڈنس کے اوپر ہوگا. پاکستان کا جو ایگزسٹنگ لا ہے اس کے انفارچونیٹلی پروپیگنڈا اتنا کیا جا رہا ہے کہ جناب بڑا مس یوز ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں سر، میں کرمنل سائٹ پہ پریکٹس کرتا ہوں. ایک قتل ہوتا ہے، 10 لوگ اس میں ملزم رکھ، ایک نے جفا مارا، ایک نے للکارا مار دیا، ایک نے کانسپیریسی کر دی، ایک جناب وہاں فائرنگ، ہوائی فائرنگ کرتا رہا. کیا 302 کا کیس جو لا ہے یہ مس یوز نہیں ہو رہا؟ کورٹ نے چیف فرام گرین کا ایک پرنسپل ہے، falsus in you know, falsus omni بس والا قانون نہیں ہے پاکستان. Court has to see whether there is a credible evidence available against a person or he has been falsely تو implicated. قانوناً اور شرعاً کورٹ جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. توہین رسالت کا معاملہ جو مسلمانوں کے جو ان کے ہمارے نظریات کا کی ایلیمنٹ ہے، اس پر بھی کورٹ is the ultimate form. ایک بات بڑی امپورٹنٹ، 1986 سے یہ لا 295 سی آج تک کوئی ایک شخص بھی ہینگ نہیں ہوا. ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مس یوز ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1990 سے لے کے 211 تک میرے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں کہ جن لوگوں پر الزامات لگے ان میں سے 23 لوگ جو تھے وہ ایکسٹرا جوڈیشلی مرڈر ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ 15 جو تھے ایکوٹ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف فالس کیسز تھے. لیکن موسٹلی جو تھے وہ لوگ جن کے اوپر الزامات لگے ان کی فیملیز کو آگے پیچھے جانا پڑا. تو میں ذرا اب جسٹس صاحب کو لینے کے بعد پھر میں آپ کے پاس ایک چیز عرض کروں گا کہ اگر آپ جائزہ لیں کہ زمین کے معاملات پہ کتنے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن میں بغیر عدالت کے لوگوں نے مارا ہے تو اس سے بہت زیادہ ہوں گے. لیکن پروفیسر صاحب زمین کا معاملہ وہ تو معمولی معاملہ ہے. لیکن اسی وجہ سے احتیاط بھی تو برتنی ہے نا ہمیں، کیونکہ ادھر کا جو معاملہ جو آپ فرما رہے تھے کہ قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے نام کے اوپر آپ کا نام استعمال کیا، انٹینشن ہماری کچھ اور تھی، آپ کا نام استعمال کیا، ہم نے سیاست کی. تو ذرا میں دراصل معاملہ اہم اتنا ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی تقریب میں جسٹس صاحب کے پاس جائیں. جسٹس صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ قانون ہے، پروسیجر ہے، اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ پروسیجر کتنا کمپلیٹ ہے، کتنا کمپلیٹ نہیں ہے. یہ جو پاکستان میں اس وقت چل نکلی ہے ہوا، انٹیریئر منسٹر بھی کہتے ہیں، اس کو آپ کس طرح حضور میں دیکھتی ہیں؟ وائی از دس ہیپننگ؟ قانون تو بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. قانون تو طلعت صاحب بڑا کلیئر ہے اور باقاعدہ پوری پروسیجر دی ہوئی بھی ہے. اور اس میں پروسیجر میں جیسے کہ دوسرے قانون میں بات کیا ہے کہ پولیس کا جو رول ہوتا ہے وہاں پہ بہت گڑبڑ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں اگر پولیس کا رول ہٹا دیا جائے تو شاید اس سے کچھ بہتری آ جائے گی. اور سوال یہ ہے کہ پروسیجر کتنا فالو ہوتا ہے. پروسیجر کے فالو ہونے سے پہلے موب کا جو ری ایکشن ہوتا ہے یا باقاعدہ کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے جیسے کہ خود انہوں نے کہا اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کسی کو بھی کسی ایک جان کو بھی لینے کا حق نہیں ہے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جان بچائی تو امت کو بچایا، اور اگر ایک جان لی تو امت کو پوری وہ کیا. جس مذہب میں یہ چیز ہے اس مذہب کے رکھوالے آج کیا کر رہے ہیں؟ یعنی لوگ کہتے ہیں، منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ صاحب میں گولی مار دوں گا ایسے آدمی کو. کھلے عام ایسے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے ساری دنیا میں. پاکستان تو کیا اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے. اچھا اس کے اوپر وحید انجم صاحب سے ذرا دیکھتے ہیں. یہ جو ہوا چل نکلی ہے
اس کا قانون جو کہہ دیتا ہے اس کے اوپر کوئی شک لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کالا قانون ہے 295C، تو یہ تو 295C کی ناموس رسالت میں تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس میں آئے گا؟ یہ تو آپ اس کا تو کوئی لا نہیں، کسی لا کو آپ کہہ دیں، میں کہہ دوں 302 کا قانون اچھا نہیں ہے، دوسرا کہہ دے 295 کا اچھا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے توہین رسالت کر دی، ایک بات۔ دوسری بات، میڈم نے یہ کہا کہ پولیس سے یہ معاملہ لے لے، سیکشن 200 ہے CRPC میں، وہ یہ ہے کہ اگر پولیس کاروائی نہیں کرتی یا آپ پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتے کسی افینس میں، آپ ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں، وہاں اپنی درخواست دیں، وہاں اپنی شہادت پیش کریں، کورٹ سمن کر لے گی۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو بھی ہے اپنے تئیں، ہو سکتا ہے محبت میں کہہ رہا ہو سکتا ہے اگنورنس میں کہہ رہا ہو سکتا ہے اس کی نیت خراب ہو، تینوں پاسبلٹیز، اس کے علاوہ بھی پاسبلٹیز ہیں۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں خود مار دوں گا، اس کے اوپر کون سا قانون لگتا ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر، اور نام استعمال کر رہا ہے شان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تعزیرات پاکستان میں ایک کرمنل انٹیمیڈیشن کی سیکشن ہے جو 500 سے شروع ہوتی ہے، اس میں سیکشن 506 پنشمنٹ کی ہے اور 504 بھی ہے اور 503 میں بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں مار دوں گا۔